حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ان میں سے کسی کو اپنا کر فوت ہو جائے تو اللہ کی اس کے بارے میں ضمانت ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی جو وضو کرے تو اچھی طرح وضو کرے، یعنی جلدی میں وضو نہ کرے، ایسے ہی بس کام پورا نہ کرنے والے، بلکہ اچھے سے مل مل کے وضو کرے، تو اللہ کی اس کے بارے میں ضمانت ہے، گارنٹی ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور اس سلسلے میں وہ حضرت بلال والی حدیث آپ سب نے سن رکھی ہوگی، یاد ہے کچھ؟ کیا تھی وہ؟ جنت میں آگے آگے۔ جی، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ ابو بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ اے بلال، کیا وجہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہونے میں مجھ سے سبقت لے گئے؟ میں جب بھی جنت میں گیا تو اپنے سامنے تمہارے چلنے کی آہٹ محسوس کی، کل رات بھی جب میں جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے تمہارے چلنے کی آہٹ سنی۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جب بھی آذان دیتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ اور مقتدی جو ہیں، جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، لوگ اذان کے فوراً بعد کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت بلال بھی یہ کیا کرتے تھے، خود آذان دیتے تھے، خود پھر 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اور جب بھی میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا اس کا حق ہے، لہذا 2 رکعت ادا کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی 2 وجوہات ہیں، یعنی یہی باتیں ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہما، انہی دونوں کی وجہ سے، یعنی ان 2 رکعتوں کی وجہ سے، باوضو رہنے کی وجہ سے۔ تو اس قدر فائدے ہیں وضو کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ وضو کے اور یہ 2 رکعت کے بیچ میں کوئی بات نہیں کرنی کیا؟ ایسا کچھ منع نہیں کیا گیا، کیونکہ ہمارا دین بے جا پابندیاں نہیں لگاتا۔ اب ایک ماں ہے، وہ وضو کر کے باہر نکلی ہے تو بچہ کچھ مانگتا ہے اس سے، بچہ چھوٹا ہے، یا کوئی انسٹرکشن دینی ہوتی ہے، یا کوئی فون کال آ جاتی ہے، یا کوئی گھر میں آ گیا ہے، یا آپ مسجد میں ہی کھڑے ہیں، کوئی شخص آپ سے سوال یا مسئلہ پوچھ لیتا ہے، تو یہاں چپ کی کوئی شرط یا قید لگائی نہیں گئی۔ تو جو پابندی لگائی نہ گئی ہو وہ اپنے اوپر خود سے خود نہیں لگانی چاہیے۔